حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسے موقعوں پر اتنا متنبہ کیا اور اتنا ڈرایا کہ دیکھو جو حال آیا ہے اس حال کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے، اس کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، کائنات کسی شکل سے کسی حال کے آنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ایڈز کی بیماری معاشرے کا حکم ٹوٹنے سے آتی ہے، اس سے معاشرے کا حکم ٹوٹنے سے آتی ہے۔ یہ تو جسمانی بیماری ہوئی، اگر زلزلہ آ جائے زمین میں تو سائنسداں سمجھائیں گے کہ زمینوں کا حساب یہ ہوتا ہے، جب یہ اس طرح ہوگا تو پھر یہ اس طرح زمین میں جھٹکا آ جائے گا۔ انہیں اس بات کا تصور بھی نہیں ہے کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، زلزلے زنا سے کوئی کالج کوئی اسکول نہیں ملے گا دنیا میں جہاں یہ پڑھایا جاتا ہو وہاں کے بچوں کو کہ بچوں زلزلہ جو آتا ہے زنا سے آتا ہے، کبھی بھی نہیں، وہ جانتے نہیں، اس کو جانتے ہی نہیں۔ جو زلزلہ یعنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ایک منٹ میں موت لے لے، جو ان کی جان لے لے، جب ان کے پاس اس زلزلے کے آنے کے سبب کا علم نہیں تو بیماریوں کے آنے کا علم کیا، بیماریوں کے آنے کا اسباب کا کیا علم ہوگا؟ سوچو میں کیا کہہ رہا، جب ان کے پاس زلزلے کے آنے کا اسباب کا علم نہیں ہے۔ سوچو وہ زلزلہ اگر چند سیکنڈ کا آ جائے وہ شہر کے شہر علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے مکانات ان مکانات میں بسنے والے چند سیکنڈ کے زلزلے سے ختم ہو جاتے ہیں، جب ان کے پاس زلزلے کے آنے کا سبب نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اتفاقی چیز ہے، آگے زلزلہ، اور اگر وجہ پوچھو گے تو وہ تمہیں اتنی لمبی لمبی کہانیاں سنائیں گے اور اپنے تجربے مشاہدات پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دیں گے کہ مسلمان اس جہالت میں پڑے گا کہ ہاں یہی ہے وہ علم جس کے سیکھنے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم سارا کا سارا جہل ہے۔ کائنات کے کسی تغیر کو سبب میں تلاش کرنا جہل ہے، کائنات کی کسی بھی سبب کو، کائنات کی کسی بھی حال کو اسباب میں تلاش کرنا جہل ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت، کائنات کی کسی بھی تغیر کو سبب میں تلاش کرنا جہل ہے، اور کائنات کے ہر تغیر کو اچھے حالات کو اعمال میں تلاش کرنا، اچھے حالات کو اعمال میں تلاش کرنا اور برے حالات کو گناہوں میں تلاش کرنا یہ علم ہے۔ کائنات میں اچھے حالات کو نیکیوں میں اور اعمال میں تلاش کرنا اور کائنات کے برے حالات کو گناہوں میں تلاش کرنا یہ علم ہے۔ بس میری بات توجہ سے سننا، علم صرف یہ ہے، علم صرف یہ ہے، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان یا غیر مسلم اسباب کی دنیا میں تجربات حاصل کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے تجربات اور یہ سارے مشاہدات ان کا اعمال سے اور دین سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ قدرت کسی وبا یا کسی حال کے تابع ہو جائے۔ جو بھی حال دنیا میں آتا ہے اس حال کے آنے کا تعلق کائنات کسی شکل سے نہیں ہے۔ میں نے شروع سے عرض کر دیا ہے کہ اصل کائنات مسلمان ہے۔ ہماری بات یاد رکھنا، کافر کے گناہوں سے
کافر کے گناہوں سے فضائی آلودگی نہیں ہوگی. کافر کے گناہوں سے فضائی آلودگی نہیں ہوگی. کافر کے گناہوں سے فضائی آلودگی نہیں ہوگی اور کافر کے گناہوں سے امراض متعدی نہیں ہوں گے. البتہ مومن اگر گناہ کرے گا اور اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھ اور پیروں سے، اس کی آنکھوں، اس کی شرمگاہ سے اگر کوئی گناہ ہوگا تو اس گناہ کا اثر فضا پر پڑے گا. میں تم سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جسمانی امراض اتنے متعدی نہیں ہیں جتنے گناہ متعدی ہیں. جسمانی امراض اتنے متعدی نہیں ہیں. ہم آسان کر کے عرض کریں، جتنا گناہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے، جتنا گناہ جلدی منتقل ہوتا ہے اور جتنی جاذبیت گناہ میں ہے، جتنی جاذبیت گناہوں میں ہے اور جتنا ایک دوسرے سے آدمی گناہ کا اثر لیتا ہے اتنا امراض کا اثر نہیں لیتا. یہ کہنا کہ آپس میں ملنے سے بیماری منتقل ہو جائے گی، بیماری اتنی منتقل نہیں ہوتی ہیں ایک سے دوسرے میں جتنا گناہ اور گناہوں کی نحوست. یہاں تو کہتے ہیں بھائی ایک آدمی بیمار ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھو، اس کے اپنے گھر میں رکھو، برابر کے گھر والے پر بھی اس کا اثر نہیں آئے گا. میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے. بیمار کو کہاں رکھو؟ اسے گھر میں رکھو، گھر میں بھی ایک کمرے میں رکھو تاکہ دوسرے کمرے میں اثر نہ پہنچے. سنو، حالانکہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. سوچو ذرا، اس پر بھی توجہ دو. جی ہاں، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک. ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھر؟ 40 گھر. مولانا صاحب فرماتے تھے تم تو ایک گھر اسے کہتے ہو کہ ایک میاں، ایک بیوی، 2 بچے، ایک گھر. کہ نہیں، گھر اس کو نہیں کہتے. ایک گھر ایک خاندان ہوتا ہے. ایک گھر ایک خاندان، ایک گھر ایک خاندان ہوتا ہے. جی ہاں، 40 گھر 40 خاندان ہوتے ہیں. فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو 40 گھر کا مطلب 40 مکانات نہیں بلکہ 40 گاؤں. کتنے؟ 40 گاؤں. آپ یہ سوچ کر بیٹھ جاؤ گے کہ مسلمان سے مسلمان نہ ملے کہ بیماری منتقل ہو جائے گی. آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے محلے میں جتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں ان کے نماز کے چھوڑنے پر جو بیماریاں اور جو وبائیں، ان نماز کے چھوڑنے پر جو عذاب بیماری کی شکل میں آئے گا، نماز کے چھوڑنے پر جو عذاب بیماری کی شکل میں آئے گا وہ نماز کو چھوڑنے سے ختم نہیں ہوگا. سوچو. میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ بنیادی ضرورت اس کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر اپنے صحابہ کے یقین کو اور ان کی نظر، ان کی فکر کو کائنات کی شکلوں سے ہٹایا ہے. کائنات کی شکلوں سے ہٹایا ہے. اس زمانے میں مسلمان ان تمام توہمات کا اور وہم اور مختلف قسم کے خیالات کا شکاری اس لیے ہوا ہے کہ مسلمان ایمان سے سیکھنے کو کوئی چیز نہیں سمجھا. نعوذ باللہ ایسے دہری ہو گئے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چلے گا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا یہ کہنا کہ اونٹوں میں خارش اونٹوں سے پھیل گئی ہے، آپ نے سوال کھڑا کیا کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خارش ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو ہوئی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ خارش ایک اونٹ سے دوسرے کو ہوئی، پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ خدا کی قسم، جس طرح یہ کہنا کفر ہے کہ ایک کو ہو گئی تھی سب کو ہو گئی، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خارش خود بخود ہو گئی، یہ کہنا بھی جی ہاں 100 اونٹوں کو ہوئی، ایک اونٹ کو ہوئی، ان دونوں کی شکلوں کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کرنا ایمان ہے۔ ان دونوں کو براہ راست، میری بات سمجھ آ رہی؟ ان دونوں کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کرنا ایمان ہے اور فرض ہے۔ ایک اونٹ کو خارش ہو یا 100 اونٹ کو خارش ہو، ان کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کرنا فرض ہے، یہی ایمان ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اونٹ کو تو اللہ کے حکم سے ہوئی، باقی اونٹوں کو اس اونٹ سے ہو گئی، میں نہیں کہتا کہ آپ خارشی اونٹ کو لپٹ جائیں، چمٹ جائیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ بیماری ایک کو ہو گئی ہے اب سب کو ہوگی، بس اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بندوں کے ایمان کے امتحان لیتے ہیں کہ ان کا خیال اس بیماری سے بیماری کے آنے کا ہے یا میرے امر سے بیماری کے آنے کا ہے۔ اگر بیماری سے بیماری کے آنے کا ہے تو پھر خالق کو آپ نے ایک طرف کر دیا اور آپ نے مخلوق کا خوف خود ہی پیدا کر لیا، دوسرے کے دل میں مخلوق کا خوف پیدا کر دیا۔ اور یاد رکھو کہ مخلوق کا خوف یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مخلوق کا خوف اللہ کے بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، جی ہاں، مخلوق کا خوف خالق کی طرف چلنے ہی نہیں دیتا، مخلوق کا خوف خالق کی طرف چلنے ہی نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ عقیدہ درست کیا، سوال کھڑا کیا کہ بتاؤ خارش کیسے ہوئی اونٹوں کو؟ عرض کیا ایک کو ہوئی تھی سب کو ہو گئی۔ فرمایا یہ بتاؤ اگر خارش سے خارش ہوئی تو پہلے کو کہاں سے ہوئی جب خارش کا وجود نہیں تھا؟ خارش کا وجود نہیں تھا، پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ تم یہ ہرگز مت کہنا کہ ایک کو ہوئی تھی سب کو ہو گئی، بلکہ یہ کہنا کہ جہاں سے ایک کو ہوئی وہیں سے سب کو ہوئی، جہاں سے ایک کو ہوئی وہیں سے سب کو ہوئی۔ ہر ایک کے لیے اللہ کا امر براہ راست آتا ہے۔ یہ موقع صرف اوراد و وظائف پڑھنے کا نہیں ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ موقع صرف اوراد و وظائف پڑھنے کا نہیں ہے، ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ موقع صرف اوراد و وظائف پڑھنے کا نہیں ہے، اس وقت 2 چیزوں کی ضرورت ہے، اس وقت پوری دنیا کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کی اور دوسرے انابت، استغفار اور توبہ کی طرف آنے کی۔ توبہ اس کو نہیں کہتے کہ اللہ میری توبہ، توبہ اس کو نہیں کہتے کہ اللہ میری توبہ، توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں، توبہ کا اصل ترجمہ جس راستے پر چل رہے ہو اس کو چھوڑ کر یہاں سے واپس ہو جاؤ، اس کو توبہ کہتے ہیں، اس کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو آپ فرماتے آئبون تائبون، تائبون یعنی راجعون، کہ ہم اپنے مقام کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں۔ تائب اس کو نہیں کہتے زبان سے کہ اللہ میری توبہ، نہیں، بلکہ توبہ کرنے والے اسے کہتے ہیں کہ جس راستے پر چل رہا تھا وہاں سے واپس لوٹ آوے۔ یہاں تک کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، جس وقت اس بات کا خیال آیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اگر اسی لمحہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے پھر تو یہ توبہ کرنے والا ہے، اور اگر اس وقت گناہ کو پورا کر لے اور آئندہ نہ کرے تو یہ آدمی توبہ کرنے والا شمار نہیں ہوتا، توبہ کرنے والا شمار نہیں۔ یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے بالکل۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی گناہ کر رہا ہے چھوٹا یا بڑا اور وہ یوں خیال کرتا ہے کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، لیکن اس وقت پورا کر لیتا ہے، اس وقت اس کو پورا کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ کے نزدیک یہ توبہ سے کھیل کرنے والا ہے، یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ صاحب اس کو کہتے ہیں جو اسی لمحہ گناہ چھوڑ دے جس لمحہ اس کو گناہ چھوڑنے کا خیال آیا ہے، کیونکہ اس وقت گناہ کو پورا کر لینا پورا کرنے والا آئندہ کرنے والے کے حکم میں ہے، اگرچہ یہ اسی گناہ کو پورا کر رہا ہے جس کو شروع کر دیا تھا، یہ اسی گناہ کو پورا کر رہا ہے جس کو شروع کر دیا تھا اور کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ کہنے والا جھوٹا ہے جو گناہ کو پورا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ ہاں، یہ میں نے عرض کیا کہ توبہ اصل گناہ سے کو ادھورا چھوڑ کر پلٹ جانے کو توبہ کہتے ہیں، گناہ پورا کر لینے والا توبہ کرنے والا نہیں ہے، گناہ کرنے والا توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والا اپنے مقام کو چھوڑے، اپنے مقام کو چھوڑے، گناہ کرنے والا اپنے مقام کو چھوڑ دے، کیونکہ جب گناہوں کے مقام پر توبہ کی جاتی ہے، جب گناہوں کے مقام پر توبہ کی جاتی ہے تو وہ جگہ گناہوں کے اثرات سے اور گناہوں کی ظلمتوں سے اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ وہ توبہ کے اندر پختگی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، گناہ کے اندر پختگی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ جب آدمی گناہ کی جگہ پر توبہ کرتا ہے، آدمی غفلت کی جگہ پر توبہ کرتا ہے، تو وہاں گناہوں کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ اس کی توبہ میں پختگی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے پاؤں میں پھوڑا ہو جائے، پاؤں میں پھوڑا ہو جائے اور آپ یہ کہیں ڈاکٹر سے کہ آپ میرے پھوڑے کا آپریشن یہاں گھر میں کر دیں، تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی، یہ آپریشن کرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کو اس آپریشن کے لیے او ٹی میں جانا پڑے گا۔ کہاں؟ کیوں بھائی کہاں جانا پڑے گا؟ جی ہاں، آپریشن کا جو کمرہ ہے اس میں جانا پڑے گا آپ کو، یہ آپریشن گھر میں ہم نہیں کر سکتے۔ کہ نہیں بھائی پیسے لے لو کر دو، کہ نہیں پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اتنے جراثیم اور اتنا غبار اور یہاں کی فضا میں اتنا پولوشن اور اتنی آلودگی ہے کہ اگر یہاں ہم نے زخم کھول دیا تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ سوچو تو صحیح، جب ایک پھوڑے کا آپریشن گھر کے ماحول میں نہیں ہو سکتا، سنو تو میں کیا کہہ رہا، پھر توبہ
پھر توبہ آدمی یہ کہے کہ ہاں جہاں گناہ کیا وہاں توبہ کر لو. ایک آدمی نے 99 قتل کیے, خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے. راہب سے کہا تو بھئی تو اللہ والا آدمی ہے, ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے, کیا میری توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا کیا تو نے کہ 99 قتل کیے ہیں؟ اس راہب نے کہا کہ تمہیں تو اللہ معاف کریں گے نہیں, تمہیں اللہ معاف کریں گے نہیں, کیونکہ تم نے 99 قتل کیے ہیں, تمہاری معافی نہیں ہوگی. ایک قتل کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے, 99 قتل کیے. اس ظالم نے, قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا, راہب کو بھی قتل کر دیا, اسی بھی قتل کر دیا. پھر خیال آیا کہ ارے تو نے ایک اور قتل کر دیا, چل توبہ کر. پھر عالم سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے یہ کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے, تم اپنی بستی چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ. غفلت کی جگہ کو چھوڑ کر, غفلت کی جگہ کو چھوڑ کر, غفلت کی جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر عمل کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تہجد میں کون جگائے گا, اور ہمیں فجر میں کون اٹھائے گا؟ بلال نے کہا میں جگاؤں گا, میں جگاؤں گا. تو فرمایا کون ہمیں اٹھائے گا فجر میں؟ بلال نے کہا میں اٹھاؤں گا, میں اٹھاؤں گا. تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ ہمیں کون اٹھائے گا فجر میں؟ حضرت بلال نے کہا میں اٹھاؤں گا, میں اٹھاؤں گا. 3 دفعہ روایت میں 3 مرتبہ حضرت بلال نے ہر دفعہ کہا میں اٹھاؤں گا. 3 مرتبہ کہا میں اٹھاؤں گا. اللہ کی شان. سارے پڑے سوئے, اتنا سوئے کہ جب سورج اتنا اٹھ گیا کہ اس کی گرمی شروع ہو گئی تو اس گرمی سے آنکھ کھلی. سورج کی تپش گرمی سے. حضرت بلال سے کہا آپ نے کہ بلال کیا وقت ہو رہا, تم سے کہا نہیں تھا ہم نے کہ ہمیں جگہ دینا, کیونکہ ایمان دکھلایا تھا نا. حضرت بلال نے جواب یہ دیا کہ یا رسول اللہ, جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلایا. ہاں, جس ذات نے آپ کو سلایا سلایا. جی ہاں, ایسے نہیں سب پر, کسی ایک کی آنکھ نہیں کھلی, کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی پورے قافلے میں. اور اٹھے تو سورج کی گرمی سے. سورج نکل آیا اور نماز سب کی قضا ہو گئی. بلال نے جواب یہ دیا کہ میں کیا کہوں کہ یہ غلطی ہو گئی کہ نہیں. اے رسول اللہ, وہ ذات جس نے آپ کو سلایا سمجھے بھی سلایا, جب اللہ نے آپ کو نہیں اٹھایا تو میں کیا ہوں؟ ہاں, آپ نے فجر کی نماز قضا پڑھی, لیکن فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ غفلت کی ہے, یہ جگہ غفلت کی جگہ 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 ہے. یہاں سے آگے بڑھ کر فجر کی نماز قضا پڑھیں گے. آپ نے اسی جگہ نماز نہیں پڑھی, آگے بڑھ گئے. میں ایک بات عرض کر رہا,
ایک نماز کے قضا ہو جانے، وہ بھی سونے کی وجہ سے، جبکہ شریعت میں اس کی گنجائش کہ اگر ایک آدمی کی آنکھ باوجود کوشش کے نہیں کھلی تو وہ معذور ہے، اللہ کے یہاں اس کا عذر قبول ہے. ارادہ کیا اٹھنے کا اور آنکھ نہیں کھلی، معذور ہے یہ سونے والا. ایک سونے والے شخص جو اللہ کے یہاں معذور ہے، اس کی نماز سونے کی وجہ سے قضا ہو گئی تو اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر آپ نے نماز ادا کی اور یہ فرمایا غفلت کی جگہ ہے. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ جس ماحول میں مسلمان ہر گناہ کر رہا ہے اور اللہ کا ہر حکم کو توڑ رہا ہے، اس جگہ کے ماحول میں اس گناہوں کے کرنے کی کہ کتنی غفلت، کتنے اثرات ہوں گے. سوچو تو صحیح. کا کون سا زمانہ تھا وہ جس زمانے میں قوم عاد و سمود کی بستیوں پر عذاب آیا تھا؟ قوم عاد و سمود کی بستیوں پر عذاب آیا تھا. جب وہاں سے گزرنے لگے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، یہاں سے منہ ڈھک کر تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، تیزی کے ساتھ گزر جاؤ یہاں سے ان کھنڈرات کی طرف اور ان الٹے ہوئے محلات کی طرف ہرگز مت دیکھنا نظر اٹھا کر، یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ. اتنی مدت کے بعد بھی آپ نے اپنے صحابہ کو یہاں سے تیزی کے ساتھ گزارا. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ غفلت کی جگہ پر توبہ میں تو پختگی نہیں ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا